السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور. میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہم 2 ہفتے سے اکٹھے سیگمنٹ نہیں کر سکے اور کافی کچھ بدل گیا. خان صاحب جو ہیں وہ عالمی لیڈر بن گئے. آپ نے دیکھا انہوں نے، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا کو بہت ببانگ دہل بہت سارے چیلنجز کیے، کھلے عام دھمکیاں دیں اور بہت بڑے لیڈر کے طور پہ ان کا بڑا ریسیپشن بھی ہوا. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت جو سیاست میں سب سے زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، وہ مولانا کا مارچ ہے، مولانا مارچ، جس میں بہت سارے اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے الزامات بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لگا رہے ہیں اور سازش بھی قرار دیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم اگر اس کا بنیادی سوال دیکھیں وہ یہی ہے کہ مولانا مارچ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا نے پچھلے سال 25 جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے، جب اس کے نتائج سامنے آئے تو جہاں اکثر سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ انجینئرڈ الیکشنز ہیں اور ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، یہی موقف مولانا کا بھی تھا. اور مولانا تو اسمبلیوں میں جانے کے بھی مخالف تھے. انہوں نے بہت کہا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ آپ پارلیمان میں نہ جائیں. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب باہر تھے. انہوں نے بھی مولانا سے یہی کہا کہ آپ ان کو ذرا کام کرنے دیں، اور ذرا اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ لوگ کسی تحریک کی حمایت کریں، اور ہم اسمبلیوں سے باہر رہ کر کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے. یہی موقف زرداری صاحب کا بھی تھا. حالانکہ اس وقت زرداری صاحب اور نون لیگ کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور اچھی خاصی ان کے درمیان رنجش تھی، جو کہ الیکشن کیمپین کے دوران شروع ہوئی تھی. لیکن مولانا نے پھر انہی کا کہا مانا اور مولانا کی جماعت پارلیمان میں بھی گئی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے، خاص طور پر معیشت میں جو ان کی کارکردگی ہے وہ سامنے آئی، تو تقریباً تمام جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا کہ جی ہم ان کے خلاف تحریک چلائیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے اس میں وہ یہ کہ جو زیادہ سیاسی سٹیکس ہیں وہ ظاہرہ دوسری 2 جماعتوں کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے. فرسٹریشن کا لیول ہمیں وہاں پہ وہ نظر نہیں آتا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. مولانا زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں، اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر واضح طور پر 2 کیمپ آپ کو نظر آتے ہیں. ایک کیمپ وہ ہے جس کی نمائندگی نواز شریف اور مریم نواز کرتی ہیں، اور پھر دوسرے طرف جو ہے وہ انکلز کا یا سینئرز کا ایک گروپ ہے جس میں خواجہ آصف اور شہباز شریف اور یہ. ہاں، میں نام نہیں لیتا، لیکن جو باقی جو لیڈرز ہیں ان کی بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اس وقت کوئی تحریک چلانا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ابھی اکتوبر میں نہ کریں، اور جی ڈینگی ہے تو جی 12 ربیع الاول ہے تو فلاں ہے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. لیکن مولانا جو کہ پچھلے 1 سال سے تیاریاں کر رہے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار کیا نہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ٹائم بائی کرنا چاہ رہی ہے؟ ان کے ظاہر ہے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ کہیں اندر ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، نیب کے اس میں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید ان کو کوئی جیسے ڈیل کی بات تھوڑی دیر میں پھر اٹھتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، دب جاتی ہے. کیا ٹائم بائی کرنے کے لیے مولانا کو روک رہے ہیں یا کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کو امید ہے کسی طور پہ بھی کہ سال کے اواخر میں جب خود پنڈی میں بھی ایک تبدیلی آ چکی ہوگی کہ ایک سیکنڈ ٹینیور شروع ہو چکا ہوگا آرمی چیف کا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ حالات جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور کچھ ہاتھ جو ہے وہ ان پر ہلکا پڑے گا، اور کوئی پارلیمان کے اندر سے یا کوئی ایسی کوئی تبدیلی کے امکانات ان کو نظر آتے ہیں. اکثر
لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو ان کو یہ امید ہے، مولانا کو یہ امید نہیں ہے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی یہ تھیوری اس پہ بلیو کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ہٹائے جانے کے امکانات ہیں، یا کوئی نئی طرز کا یا نئے آدمی کو سامنے لانے کی، مطلب اس طرح کی بہت ساری کانسپریسیز ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں، کیا وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ یہ دونوں جماعتوں کے کیمپس میں آپ کو اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم کوئی تحریک نہ چلائیں 27 نومبر سے پہلے، کہیں یہ کام الٹا نہ پڑ جائے، کہیں کوئی غیر آئینی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، کوئی میرے عزیز ہم وطنوں پروگرام جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے خدشات کا اظہار جو ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بھی سنائی دے گا اور مسلم لیگ نون کی کیمپ سے بھی۔ اچھا، آپ کے خیال میں وجہ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ آوازیں بھی سنائی دیں گی کہ یہ لوگ جو ہے وہ در حقیقت کسی آثر امید میں ہیں کہ ان کو کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں، کوئی اشارے کنارے میں ان سے بات ہوئی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈ پروگرام رکھیں۔ اچھا، ایک اور بھی ہے بات، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی کسی نے اشارہ کیا ہے۔ اب کیا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ جو عزیز ہم وطنوں والی صورتحال ہے وہ اگر مولانا کے تحریک اور دھرنے سے شروع ہو جائے تو پھر بھی تو یہ دونوں جماعتیں کیا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی؟ آپ کو ویسے کیا لگتا ہے، کوئی اشارہ ہے؟ جو مولانا کا جو اعتماد ہے وہ تو غیر معمولی ہے۔ جو پریس کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھا اور ویسے بھی مولانا کے بارے میں کل پرسوں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ مولانا گیلی مٹی پر پاؤں نہیں رکھتے، وہ بہت ہی زیرک قسم کے سیاستدان ہیں اور وہ حالات کا بہت اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بس انہوں نے غصے میں ایسا کوئی فیصلہ کر لیا، مطلب حتمی نتیجے سوچ کے آ رہے ہیں۔ وہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب سسٹم میں ان کے کوئی اسٹیک نہیں ہے اور مولانا بہت مایوس ہو چکے ہیں اور پہلی دفعہ جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہیں، یہ اس بات میں وزن نہیں لگتا۔ مولانا کے چہرے سے، ان کی گفتگو سے ہر چیز ٹپکتی ہے سوائے غصے کے، اس میں غصہ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سسٹم سے باہر بالکل بھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر حکومت کے بعد بہت بڑا گروپ جو ہے ایم پی ایز کا ان کے پاس ہے، قائد حزب اختلاف بلوچستان میں ان کی پارٹی کا ہے، خیبر پختونخوا میں قائد حزب اختلاف ان کی جماعت کا ہے، قومی اسمبلی میں ان کی اچھی خاصی حیثیت ہے، سینٹ کے اندر ہے، گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی مولانا سسٹم سے آؤٹ ہے، مولانا کے بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، تو یہ کہنا کہ جی مولانا باہر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، جو ایک جھگڑا تو لگتا یہ ہے کہ مولانا کو خاطری ہے کہ اگر یا تو وہ آر سے پار ہو جائے گا اور وہ گرا دیں گے عمران خان کی حکومت، اور اگر نہیں بھی گرائیں گے تو جو سیاسی صورتحال جنم لے گی اس میں مولانا کے جو اسٹاک ہے وہ خاصا اوپر جائے گا، اور جب بھی تبدیلی آئے گی خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہوگی یا اس میں ان کا بڑا حصہ ہوگا، بلوچستان میں جو حکومت بنے گی اس میں ان کا بڑا حصہ ہوگا، وفاقی حکومت میں ان کا حصہ ہوگا، تو مولانا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی وہ لوزنگ گیم جو ہے وہ نہیں کھیل رہے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی فرض کرے وہ ناکام ہو جاتی ہے اس کی تحریک، اچھا اس پہ پہلے آتے ہیں، لیکن جو اشارے والی بات، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کو کوئی ایسا اشارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتی ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، آکسیجن یہاں پر موجود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کو ٹیل سائنس جن کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن مولانا جو ہے وہ کل سے سیاست میں نہیں ہے، وہ طاہر القادری نہیں ہے، وہ کوئی جماعت نہیں ہے، مطلب جس جماعت سے وہ آئے ہیں جمعیت علماء ہند، تو ان کے بھی 100 سال
کی سیاست ان کی ہے، اور پھر پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی ان کی جماعت کا بڑا رول رہا ہے، جمہوری تحریکوں میں بھی ان کا رول رہا ہے. اچھا، ہم کامیابی اور ناکامی کے امکانات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مولانا جس لائن کے اوپر اس کو ٹو کرتے ہوئے یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، تحفظ ناموس رسالت، اور دونوں سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی مذہبی ایشو نہیں ہوا، کوئی مسئلہ سامنے نہیں اٹھا، اس سیاسی نظام میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اتنی بڑی تحریک کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جائے. ابھی تک جو ان کی پریس کانفرنسز ہیں، جلسے ہیں، اور جو میڈیا انٹریکشن ہے، جو مطالبات ہیں مولانا کے، اس میں اسلامی مطالبات نہیں ہیں. گورننس ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبز کتاب ہے آئین کی، اس کے اندر رہ کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت بھی نہیں کرنا چاہتے، اور جو حقوق آئین میں ہمیں دیے ہوئے ہیں ان کے تحت چلیں گے. وہ ابھی تک یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہتھیار اٹھائیں، کوئی گوریلا جنگ کریں، کوئی اس طرح کی بات بھی. ابھی تک وہ پرامن جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے جس طریقے سے پارلیمان پہ حملہ کیا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، یا شاہراہ دستور بند کیا تھا، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو جب تک وہ خلاف آئین کوئی حرکت کرتے نہیں ہیں تب تک ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، جب تک کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کے دائرے میں رہتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ بتائیے کہ کیا 27 اکتوبر کو شروع ہونا ہے؟ میں یہ بات کروں کہ یہ جو مذہبی نعروں کی جو بات ہے، سوائے وہ چندے کی جو رسیدیں تھیں اس میں وہ اس طرح کی بات تھی، لیکن جو پبلک ان کی ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، وہ خالصتاً سیاسی ہے. وہ ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں، طرز حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ناکام خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں. وہ سیاسی ایجنڈا ہے، کس طرح کا الیکشن چاہتے ہیں، کون کرائے، کون پولنگ بوتھ کے اندر ہو باہر ہو، وہ اس دائرے میں ان کی جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے. لہٰذا ابھی اس پر بات نہیں کر سکتے، اور کم از کم دھرنا اور مظاہرہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس منہ سے اس کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ اچھا اس کی طرف تو ہم نے آنا. لیکن ایک بات اور بتائیے کہ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کہیں لیٹر سٹیجز پہ جوائن ان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی جو نواز شریف ہے وہ تو بہت اس پہ واضح ہیں، کئی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم مکمل سپورٹ کریں گے. بلاول کی جو بات ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ شوربہ حلال ہے اور بوٹیاں جو ہے وہ مردار ہیں، کہ ہم جلسہ جلوس جو ہے اس میں شرکت کریں گے لیکن دھرنے میں نہیں کریں گے. اس کی کیا وجہ؟ وہ تو بلاول صاحب خود ہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. جب تک آپ خلاف آئین اور خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کرتے، مطلب کہیں بیٹھ جانا لوگوں کا، وہ کسی طور پہ بھی خلاف آئین نہیں ہے. تو اس کی کس بنیاد پہ مخالفت ہو رہی ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بہت لمبا ایک دھرنا دیا، 126 دن کا، جی، اور 126 دن کے دھرنے سے انہوں نے جو امیدیں قائم کی، اور آج کل یہ کریں کہ جی آپ مدرسوں کے بچوں کو نہیں لے کر آئے. پہلے یہ بتائیں، وہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مدارس کے بچوں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال، مجھے تو اس بات کی خیر سمجھ نہیں آئی کہ مدارس کے بچے کیا ووٹ نہیں ڈالتے؟ آپ ووٹ تو ان سے لیتے ہیں. آپ اگر مدارس کے بچے پاکستانی ہیں تو جو پاکستان کے قوانین ہیں ان پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اب بچے ووٹ نہیں دے سکتے، لیکن سیاسی جو سرگرمیاں ہیں، سماجی سرگرمیاں ہیں، اس میں حصہ لینے پر آئین میں، قانون میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر جو 126 دن کا جو دھرنا تھا اس میں اگر طاہر القادری کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس میں بھی مدرسوں کے بچے تھے، اور خود جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ ایک فیملی ایونٹ تھا ان کے لیے. خواتین تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، تو ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی. اچھا، ہم نے مزاج دیکھا ہے جو سیاسی برداشت کا کلچر ہے پاکستان تحریک انصاف، تھوڑا تھوڑا اس کا ڈسپلے ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا ہے. ظاہر ہے مولانا کے ارادے جو ہیں
وہ ایک طویل دھرنے کے ہیں، کم از کم جب تک وہ حتمی نتائج جو وہ سوچ کے آئیں گے. ہاں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرا کے جائیں گے. ہاں وہ جو حتمی نتائج وہ چاہ رہے ہیں جب تک ان کی مرضی کے نتائج آئیں گے وہ رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں ہینڈل کر پائے گی؟ کیونکہ ان کو تو ہینڈل کرنے والوں نے ہینڈل کیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اب ان کی باری ہے اور خود دھرنے کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تک اس پہ بڑی متضاد قسم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ان کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. اچھا. فواد چودھری کہتے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں نہیں جی آپ 27 کو ضرور کریں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نہیں 27 کو نہ کرے، اس سے جو کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچے گا. جو ان کے وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر پرامن طریقے سے کرتے ہیں تو ہم ان کو کرنے دیں گے. شیخ رشید سے پوچھیں تو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. فیصل وافدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ایکسرسائز کی مشینیں ہیں وہ اڈیالہ میں بھی اور اٹک جیل میں بھی رکھی ہیں. تو یہ حکومت جو ہے وہ جیسے وہ بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی مختلف طرح کی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں. جو مشکل ہے پی ٹی آئی کی، اور جو موازنہ بھی کریں دونوں دھرنوں کا اور جلسے جلوسوں کا، 2014 میں جو جلسہ اور دھرنا تھا اس میں پی ٹی آئی کا اور عوامی تحریک جو ہے قادری کی، اس کا ہارڈ کور جو ہے وہ تو متحرک تھا، لیکن عوامی سطح پہ اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی کوئی تحریک نہیں تھی. کوئی لوگوں میں کوئی وسیع پیمانے پہ کوئی لوگوں میں بے چینی اور غصہ نہیں تھا. معیشت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھی، بے روزگاری کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس وقت جو بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ آدھی رہ گئی ہے جو کہ اس وقت تھی. کوئی 4-5 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. خود میڈیا انڈسٹری سے 4-5 ہزار لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. تو جو پبلک موڈ ہے عوام کے اندر وہ پی ٹی آئی حکومت کے حمایت میں نہیں ہے. اور یہ سپارک ہو سکتا ہے مولانا کی تحریک سے، مطلب اس میں زور پکڑ سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ ایک بری کمبینیشن ہے، ایک عوامی لوگوں میں بے چینی اور غصہ، اور اتنی جلدی، یعنی 1 سال کے اندر، 1 سال تو ایک نئی منتخب حکومت کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس وقت تو وہ بادلوں پر تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، عام آدمی سے اگر آپ بات کریں کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے لوگوں کی جو اشیاء خورد و نوش ہوں، جو کسی بھی بزنس کے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہے، ملازمین طبقہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ ایک بری کمبینیشن ہے. اچھا، میڈیا کے اوپر جس طریقے کی سینسرشپس اور جس طرح کی پابندیاں قدغن لگائی جا رہی ہے، اور کچھ نئے قوانین کی ہم بات سنتے رہتے ہیں آئے روز کے، یہ بھی ہو رہا ہے، میڈیا ٹریبیونلز بھی بن رہے ہیں. خان صاحب کے دھرنے کو کامیاب کرانے میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ میڈیا کا ہے. اس وقت کا میڈیا کیا کرے گا آپ کے خیال میں؟ وہ جو ان کے اپنے بہت ہی وفادار قسم کے لوگ تھے، اب تو وہ بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیسا ماحول آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ پیمرا کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور جو اخبارات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. مجھے ابھی کچھ نہیں معلوم. فی الحال تو لگتا ہے کہ جو ان کی عوامی سرگرمی ہے وہ جاری ہے. جو میڈیا پہ قدغن ہیں وہ اپنے طور پر جاری ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی 2-3 انٹرویو تھے مولانا کے جو کہ نشر نہیں کیے جا سکے. ابھی بھی پرویز رشید صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ روک دیا گیا جیو پہ. تو وہ ایک ملی جلی صورتحال ہے. لیکن جس ماحول میں اب ہم رہ رہے ہیں، آپ اور میں مین سٹریم ٹی وی کے بجائے یہاں لوگوں کے سامنے مخاطب ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کو روکنا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو، وہ ان کے لیے ناممکن ہوگا انلیس وہ بھارت کی طرح سے انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیں. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ مولانا کی مارچ
کامیابی ناکامی دونوں صورتوں میں، کامیابی کا تو انہوں نے خود ہی طے کر لیا کہ کامیابی یہ ہوگی کہ میں حکومت گرا دوں، ناکامی کیا ہوگی؟ اگر ناکام ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کیا بہت مضبوط ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں کرنی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی خون خرابہ بھی ہو اور اس کے نتیجے میں اس موومنٹ کو کرش کیا جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک طرف کوئی امید رکھے کہ کیا یہ اکانومی کو اور اپنی طرز حکمرانی کو بہتر کر سکیں گے؟ 13 مہینے میں تو اس طرح کے کوئی حالات نہیں آئے۔ اس وقت بھی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ تھی وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جی ڈی پی سب سے نیچے ہوگی اور جو افراط زر ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین ہوگا۔ تو اس میں جو اگر وقتی طور پر ان کو آپ دبا بھی دیتے ہیں مولانا کو اور جو مولانا کی جو حمایتی جماعتیں ہیں، تو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو۔ جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی آئے گی، جتنے مہینے بعد بھی آئے، اس کے نتیجے میں مولانا کا جو گراف ہے وہ اور اونچا جائے گا اور ان تمام لوگوں کا اونچا جائے گا جو کہ اس تحریک میں لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2014 میں جب عمران خان نے طاہر القادری کے ساتھ کیا، جب بڑے پیمانے پہ کوئی عوامی سپورٹ بھی نہیں تھی ان کو، صرف میڈیا ہی تھا، وہ ناکام ہو گئی، جوڈیشل کمیشن نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی؟ اس کے چند سال بعد جو ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر کون بنے؟ تو یہ کہنا کہ جی وہ کوئی تحریک جو ہے وہ فوری طور پر کامیاب نہ ہو تو لازمی طور پر آئندہ ان کو کوئی بہت بڑا دھچکا ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایم آر ڈی کی تحریک 83 میں چلی، بظاہر تو وہ ناکام ہی ہوئی نا، کیونکہ ضیاء الحق تو موجود رہے۔ پھر 86 میں انہوں نے تحریک چلائی، ضیاء الحق جو ہے وہ موجود رہے۔ 2 سال بعد جب الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے نظیر آپ بھٹو کہہ جو رہے ہے ہیں کہ وہ پرائم اس منسٹر بن گئے۔ تحریک کا سیاسی ماحول پر بہت دور رس جو ہے وہ اثر ہونے والا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری طور پر مولانا کامیاب نہیں بھی ہوتے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی اشارہ نہیں ہے اور وہ اپنے فرسٹریشن میں ہیں، فرض کر لیں، لیکن پھر جو حزب اختلاف جو ہے وہ سڑکوں پر بھی مولانا ہوگا، پارلیمان میں بھی مولانا ہوگا، تو اس کا گراف جو ہے وہ اوپر ہی جائے گا۔ جو اینڈ گیم ہے اس میں ان کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مولانا فائدے میں ہی رہیں گے۔ اور عمران خان کے جو فائدے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گے، معیشت کو بہتر نہیں کریں گے، جو وعدے وہ کر کے ہیں وہ پورے نہیں کریں گے، تب تک وہ ان کو ان طرح کی تحریک سے نقصان ہی پہنچے گا۔ میرے خیال میں جو 13 مہینے کی جو کارکردگی ہے، اگر اس سے عمران خان نہیں سیکھے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سیاسی استحکام کے کوئی معاشی استحکام نہیں ہوتا، یہ سبق ہے۔ اور جس طریقے سے عمران خان نے اپنی ساری توانائی اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے، میڈیا پہ قدغن لگانے میں لگائی، اس کے نتیجے میں نہ ان کی حکمرانی بہتر ہوئی ہے، نہ ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ اور یہ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ایک کوئی کام کریں اور 100 بار کریں، بار بار کریں اور ہر بار مختلف نتیجے کی توقع رکھیں تو یہ پاگل پن ہے۔ تو جو 13 مہینے کا جو نتیجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ اس رخ پر چلیں گے تو ناکامی کے علاوہ اور کوئی امید نہیں۔ بندے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سولنگی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ وی لاگ ہے، پروگرام ہے، سیگمنٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے، کانورسیشن ہے جو ہم کرتے ہیں، سیاسی ماحول یقیناً بہت اس میں گرما گرمی ہوگی، دیگر سیاسی جماعتیں مولانا کو جوائن کریں یا نہ کریں، مولانا مکمل طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی مارچ پورے پاکستان سے اسلام آباد لے کے آئیں۔ کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچیں گے، کیا ہوگا، میڈیا کیا کرے گا، کہاں کہاں ان کے راستے روکے جائیں گے، کیا خون خرابہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں بالکل ان حالات میں ممکن نظر آتی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا جی، دیکھتے رہیے نیا دور۔ تھینک یو فار واچنگ اس۔